اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. الصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. تمام حمد و ثنا اس ذات واجب کے لیے کہ جو خالق کائنات ہے، جس کے احاطۂ قدرت میں سب خدائی ہے. وہ جب بھی تھا، جب کچھ نہ تھا، وہ جب بھی رہے گا، جب کچھ نہ رہے گا. خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے متوسط کیا اور ہمیں ہمارے قلوب کو ولایت علی کے نور سے، ولایت ائمہ طاہرین کے نور سے منور کیا اور اس در سے ہمیں متوسل کیا. پروردگار کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پر گامزن رکھا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. عزیزان گرامی، ایام علی جو ہیں اور شبۂ قدر کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ نے شب ضربت اور شب قدر کو گزار کر آج 19 رمضان المبارک کا دن کہ جو تمام شیعان حیدر قرار کے لیے غم و اندوہ کا دن ہے، حزن کا دن ہے، کیونکہ آج ہم اپنے مولا و آقا جو ہمارا کریم اور مہربان آقا ہے اس سے ہم جدا ہو رہے ہیں. وہ زخمی ہے میرا آقا اور تمام شیعان حیدر قرار، امام حسن مجتبیٰ، جناب شہید امام حسین شہید کربلا، جناب زینب کلثوم، علی کے تمام بچوں کے ساتھ تمام شیعان حیدر قرار بھی یتیم ہو رہے ہیں. یہ ایام ایک بہت ہی عظیم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں متوجہ کرتے ہیں، ہمیں ایک غفلت سے بیدار کرتے ہیں کہ جیسے خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اسی لیے اس نے حکم دیا کہ جستجو کرو، غور کرو، فکر کرو، اس خیر کو ڈھونڈو کہ جو ان شبۂ قدر میں تمہارے لیے پوشیدہ ہے. اس حقیقت کو تلاش کرو کہ جو اس میں پوشیدہ ہے. اور عزیزان گرامی، یہ وہ شبۂ قدر ہیں کہ جن کی تیاری ہمیں رجب سے کروائی جا رہی ہے. ہمیں روزے کے ذریعے تقوی کی جانب گامزن کیا گیا، ہمیں کیونکہ روزے کے نتیجے میں حکمت ملتی ہے اور حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے اور معرفت جس کو حاصل ہو جائے اس کو یقین مل جاتا ہے. اور جب یقین مل جائے تو پھر جو بھی کوئی عمل ہو وہ پھر کم تر نہیں ہوتا، چاہے وہ کوانٹٹی میں کم ہو، لیکن یقین کے عالم میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے. تو اسی غفلت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے پروردگار عالم اسی لیے ہمیں متوجہ کر رہا ہے بار بار. ایام علوی ہیں، ہم اپنی روح کو، اپنی فکر کو روح علوی سے، فکر علوی سے، ارادہ علوی سے، علم علوی سے جو ہے وہ متوسل کرتے ہیں اور اس نظام الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام عالم بشریت تک پہنچا. اس کا اعلان ختم رسالت ماں آپ نے کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول کے ہمراہ ایک کردار کہ جس نے اس نظام کو سہارا دیا، جس کا جو وہ ہستی ہے، یہ وہ کردار ہے کہ جو نظام الہی کا اہم سہارا اور ستون ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ کردار حیدری ہے، وہ حیدر کہ جس کو
جس کی بے شمار عظمتوں میں سے سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت غیر معمولی انداز میں ہوئی ہے کعبۃ اللہ میں، تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ اس انوکھی صفت سے اس ہستی کو جو ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے نمایاں کرنا تھا، تو یہ انوکھی صفت جو ہے وہ جو کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے کہ وہ فراموش نہ ہو سکے اور لوگ متوجہ ہو سکیں کہ یہ ہستی کون سی ہستی ہے، تاکہ اس کو سمجھیں۔ اور ہم اگر دیکھیں تو بے شمار عظمتیں ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی، کہ جس کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے، اور جو مانتے ہیں اور جو نہیں بھی مانتے وہ معترف ہیں تمام عظمتوں کے، لیکن ہم چند پوائنٹس پہ بات کریں گے اور مولا کائنات ہی سے مدد مانگتے ہوئے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ہستی کے صدقے میں، اسی لیے دیکھیں مومنات گرامی رجب میں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور رجب سے ہمیں شبہ قدر کی تیاری جو ہے پروردگار عالم کروا رہا ہے اس رات کی جانب، ان شبہ قدر کی جانب، کہ جس کی ایک شب میں علی سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ جب ضربت لگتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے، وہ علی کہ جس نے ہر میدان میں فتح حاصل کی ہے، جس نے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کہیں پہ بھی ہمیں یہ جملہ علی کے لبوں سے ادا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ کب نظر آ رہا؟ جب مسجد میں سجدے کی حالت میں سر ہے، ابن ملجم کی زہر آلود تلوار ہے، اور علی کا پہلا جملہ یہی ہے فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم یہ جو سجو کرتے ہیں، ہم یہ فکر کرتے ہیں، ہم اس ذکر کی بدولت اپنے کردار کو بھی جانچیں گے اور دیکھیں گے کہ کردار حیدری کس کو کہتے ہیں۔ مولود کعبہ در حقیقت عمود دین ہیں، کیونکہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے جو مولا کائنات، حکمت پروردگار کے مولا کائنات کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ اور دوسری عظمت کو مختصراً ہم جائزہ لیں تو دوسری عظمت کیا ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو رسول کے چہرے کی زیارت کی، لعاب رسالت غذا ٹھہرا، اور پھر زیر تربیت رسول میں جو ہے مولا کائنات آ گئے، یعنی کہ اس محضر میں تربیت پائی جو حریم کعبہ ہے، جو کعبے سے افضل اور پاک تر ہے، وہ گود، وہ رسالت کی گود، کہ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فخریہ انداز میں کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ اس طرح تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ تیسری عظمت جو ہمیں نظر آتی ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات کی عمر 9 سے 12 برس کے درمیان بتائی جاتی ہے کہ جب آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے تو اللہ کی جانب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اپنے خاندان والے اور قبیلے والے افراد کو دین کی دعوت دیں، اور یہ پہلا اعلان تھا جو آپ نے اپنے خاندان والے اور قبیلے والوں کے سامنے اعلان رسالت کیا۔ جناب خدیجہ اور مولا کائنات تصدیق آپ کی کر چکے ہیں، ہم اس کو اس بات میں شامل نہیں کرتے کہ آپ کون پہلے ایمان لایا اور یہ کیا، کیونکہ آپ نے تصدیق کی، جیسے ہی آ کر کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہو گئی، جناب خدیجہ مولا کائنات ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے تصدیق کی ہے۔ لیکن جو پہلا اعلان ہوا ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، یعنی کہ خدا کی جانب سے حکم ہوا کہ ایک دعوت کا اہتمام کیا جائے کہ جس میں تمام قبیلے والوں کو، تمام خاندان والوں کو بلایا جائے۔ اب ضیافت کا اہتمام ہوا، سب لوگ جو ہے وہ آئے، سب نے ضیافت جو ہے وہ اڑائی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی پیغام جو ہے پروردگار عالم کا پیغام جو ہے وہ رسالت کی زبان سے سنا تو سب واپس چلے گئے اور کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا، جبکہ 3 دن تک یہ ضیافت ہوتی رہی
اور ان 3 دن میں اعلان توحید کے ساتھ رسول خدا بار بار یہ اعلان کرتے رہے، یعنی کہ ایک آزادانہ جو ہے وہ رسول خدا جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نظام خدا کی ترویج میں، اللہ کی ہدایت میں کون میری مدد کرے گا. بار بار پوچھ رہے ہیں کون میرا ناصر بنے گا، کون میرا حامی ہوگا. یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو نظام الہیہ ہے، اس کو جو قائم کرنا ہے، اس میں کون میرا مددگار ہوگا، کون میرا حامی ہوگا. مگر تینوں روز کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے ایک بچے کے، کہ جو کھڑا ہو کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں آپ کا حامی، میں آپ کا ناصر، میں آپ کا مددگار بنوں گا. اور یہی 3 دن کے بعد جب کوئی علی کے جز کھڑا نہ ہوا تو پھر رسول خدا نے اعلان کیا کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وصی ہے. اور اپنے وصی اور جانشین کا اعلان جو ہے وہ رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ ہی میں کر دیا. اب اس وقت مولا کائنات کا شعور، بصیرت، یہ دیکھیے کہ رسالت کے بوجھ کو بانٹا ہے ختم رسالت مآب سے، کہ جو وعدہ کیا ہے آخری حیات پیغمبر سے لے کر اپنی حیات مبارک کے آخری لمحے تک مولا کائنات نے جو یہ عہد کیا اس پر وہ آپ قائم ہمیں نظر آتے ہیں. ہر چند کے اقتدار کہیں اور چلا گیا وصال رحلت پیغمبر کے بعد، لیکن جو وزن رسالت ہے، جو وزر کس کو کہتے ہیں عزیزان گرامی، یہاں تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر دوں کہ وزر کہتے ہیں اس بوجھ کو کہ جسے اٹھانے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت پڑے. اور رسالت نے یہی جو اعلان، یہی مدد جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ میں مانگی تھی. اور مولا کائنات اس دن سے رسول کے حامی و ناصر اور اس دین کے حامی و ناصر بن کر جو ہے وہ کھڑے تھے. اور یہ بار جو تھا وہ علی ابن ابی طالب کے دوش پر جو ہے وہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کردار حیدری ہی دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے. کردار حیدری وہ کردار ہے جس کو اپنانے کی آج ہمیں شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم پیروان ولایت ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم محبان علی ابن ابی طالب ہیں. ہماری نسلیں کٹ گئی ہیں، یہ ہم تک جنہوں نے اپنے آپ کو کٹوا کر، اپنے آپ کو سولیوں پر لٹکوا کر، اپنے آپ کو دیواروں میں چنوا کر یہ جو نور ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو محبت ہے ہمارے اندر منتقل کی ہے. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو. لیکن عزیزان گرامی، فقط کلمہ پڑھ لینا یا نعرہ لگا لینا انسان کو حیدری نہیں بناتا. تفکر یہ کرنا ہے ہمیں، بلکہ کردار علی ابن ابی طالب کے عکس کو اپنے کردار میں اتارنا حیدری بناتا ہے. کردار حیدری ایک افاقی کردار ہے، گو کہ کوئی بھی حیدر نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ افاقی کردار ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے علی کے علاوہ. لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، یعنی کہ کوئی جوان نہیں ہے علی کے علاوہ کہ جو افاقی کردار ہے. کوئی حیدر نہیں بن سکتا، لیکن حیدر کے عکس کو اپنے اندر اتار کر حیدری ضرور بن سکتا ہے. اور یہ ہمیں میثم نے بتایا ہے، یہ ہمیں ابو ذر نے بتایا، یہ ہمیں مقداد نے بتایا، یہ ہمیں رشید ہجری نے بتایا، حجر ابن عدی نے بتایا کہ کردار حیدری کو کس طرح اپنے اندر اتارا جا سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، مردوں کی کیا بات، ہمیں خواتین میں آج میں صرف تذکرہ کرنا چاہوں گی. بے شمار خواتین ہیں
کہ جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا ہے، جو کھڑی ہوئی ہیں مولا کائنات کے ساتھ، جنہوں نے وہ دور کے جہاں ایک علی کی فضیلت کو بیان کرنا جرم تھا، علی کی محبت جب جرم، اس دور میں بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی یہ علی کی محبت ہے جو طاقت اور قوت عطا کرتی ہے۔ اور ہم نے یہ کردار حیدری ہے کہ جو اپنے اندر اتار لے، پھر وہ طاغوت یا ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک کردار کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جناب حلیمہ کی دختر ہیں جناب حرہ، حاکم بصرہ کی شکایت لے کر معاویہ کے دربار میں آتی ہیں۔ معاویہ کا دربار کوئی عام دربار نہیں ہے، امیر شام کے جہاں پر ایک بڑے سے بڑا انسان بھی بات کرنے میں سوچتا ہے اس سے پہلے کہ یہ اس کی جلالت اور جو اس نے اپنی ہیبت قائم کر رکھی تھی، جو خوف طاری کیا ہوا تھا، کس طرح لوگوں کو کے ذہنوں کو خریدا ہوا تھا، اور دولت سے اور اپنے ظلم سے۔ بہت بڑی بات تھی کہ اس حاکم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے کسی حاکم کی شکایت کرنا، بصرہ کے حاکم کی شکایت کی۔ تو پوچھا یہ کون ہے، اپنے مصاحبوں سے پوچھا امیر شام نے، تو کہا یہ حرہ ہے، یہ حرہ ہے سعدیہ حلیمہ کی بیٹی کے جو جنگ صفین میں ٹیلے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور سپاہیوں کو للکارا کرتی تھی، ان میں جذبہ اور حوصلہ پیدا کر کے اور ان کو آگے بڑھ کے حملے کرنے کی رغبت دلایا کرتی تھی۔ یہ وہ حرہ ہے، یہ کردار علوی کو اپنے کردار میں اتارنے والی کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بصرہ کے حاکم کی شکایت کرتی ہے۔ تو شکایت سننے کے بعد اس نے سوچا کہ میں بھی اپنا اس کی نظروں میں اپنا مقام، یہ دیکھیں یہ علی کی عشق کی طاقت اس کو کہتے ہیں کہ پھر دشمن علی بھی جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کے بس نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری شکایت کو سنتا ہوں اور اس کی شکایت جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، دور کی جائے شکایت۔ تو مسکرا کر حرہ کہتی ہیں کہ ہاں، بن مانگے عطا کرنا اسی کریم امام کی صفت تھی، تو جتنا بھی کچھ کر لے تو اس جیسا نہیں بن سکتا۔ علی وہ تھا کہ جو بن مانگے کا جو ہے عطا کیا کرتا تھا، جو ہر ایک کا اس طرح خیال رکھتا تھا کہ جو جیسے اس کی جو رعایا نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی اولاد ہے، اپنے ہم اس طرح جو ہے وہ مولا کائنات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہو تو ان کو پکاریں تو وہ کس طرح مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کردار حیدری کی اگر خصوصیات کو اگر دیکھنا ہو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کردار حیدری کس کو کہتے ہیں؟ کردار حیدری وہ ہے کہ جو محافظ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب شب ہجرت بستر رسول پر سوتے ہیں جہاں موت یقینی ہے، اور فقط بستر رسالت پہ شب ہجرت ہی سونا وہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ جبرائیل سے خدا نے پوچھا کہ تم میکائیل اور جبرائیل تم میں سے ہے کوئی جو اپنی جان کو ایک دوسرے کے اوپر نثار کر سکتا ہے؟ تو کہا نیچے دیکھو کہ علی کس طرح بستر رسالت پہ صرف فقط یہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ، جب کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا رسول اللہ کیا میرے یہاں سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل، یقین کا وہ عالم ہے، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اگلا سوال نہیں کیا، اتنا یقین ہے، اور بستر رسالت پہ سو کر خدا کی مرضیوں کو خرید لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا محافظ رسول ہے جس کی تربیت ابو طالب نے کی ہے کہ جو بچپن ہی سے رسول کی جگہ پر سونے کا عادی، یعنی کہ اپنے بچوں کو کی جگہ پر رسول کو سلاتے تھے، جگہ بدلتے تھے تاکہ رسول کی حفاظت کے لیے آپ یہ عمل کرتے تھے۔ کردار حیدری خطروں سے بھاگتا، یعنی کہ کردار حیدری خطروں سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ اطاعت کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ علی کردار حیدری کو اگر ہم دیکھیں تو کردار حیدری کیا ہے؟ وہ محافظ ناموس رسالت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آج رسول نہیں ہیں تو ان کا جانشین موجود ہے،
جو رسول جیسا ہے، جو سیرت میں، کردار میں، اور اس کی حفاظت کرنا یہ کردار حیدری ہے. اپنے تحریر سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ کردار حیدری ہے. علی محافظ ناموس رسالت ہے جو حرم رسول کے پاسبان مکہ کے پرخطر راستوں سے گزر کر مدینے تک پہنچایا، کیونکہ کہا تھا یا علی کل صبح امانتیں واپس کر تمام اہل خانہ کو لے کر تم مدینے آ جانا. یہ کردار حیدری ہے. یعنی کردار حیدری کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ محافظ ناموس رسالت ہے. آج بھی کردار حیدری کو اگر ادا کرنا ہے تو ہمیں محافظ ناموس رسالت بننا پڑے گا. حیدری کردار میں غیرت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، بندگی خدا ہے، اطاعت ہے. جب انسان اپنے نفس ہوس کی قید سے آزاد ہو کر اپنے تن کو تسخیر کرے، وہ کردار حیدری ہے. اسی لیے میرے آقا نے کہا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اور اس کی تفسیر کس طرح بیان کریں؟ یعنی کہ اپنے نفس کو مار دو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو موت آئے. یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، اس کو مار دو. یہ نفس ہی ہے جو انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے علامہ اقبال نے معاف کیجیے گا، علامہ اقبال نے فرمایا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شیر پہ ہے مدار قوت حیدری. یعنی کہ اپنے اندر تو اس کی فکر نہ کر کہ فقر کی کہ میں فقیر ہو جاؤں گا یا بھوکا ہوں، یا نفس تبھی انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے نا کہ جب اس کی خواہشات زیادہ بڑھتی ہیں. تو اگر قوت حیدری کو اگر حاصل کرنا ہے تو وہ ہمیں نان جمی سے بھی مل سکتی ہے. اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارا آقا و مولا کہ جو اگر ہم سادگی کو دیکھیں، اس کا عکس اگر ہم اپنے اندر دوبارہ کہوں گی یہ جملہ کہ حیدر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اس حیدر کا عکس اپنے اندر ضرور اتار سکتے ہیں. اور ان ایام میں ہم یہی کہیں گے بار الہ میں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے امام سے اور زیادہ قریب ہو سکیں، اور امام کے ان شیعوں میں ہمیں شامل فرما کہ جن پر علی نے فخر کیا ہے. مالک اشتر کہ جس کو کہا کہ مالک اشتر میرے لیے ایسا ہے کہ جس طرح رسول کے ساتھ میں تھا. بار الہ ہمیں علی کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. عزیزان گرامی، آج کا دن بہت ہی شیعہ نے حیدر قرار کے لیے غم و اندھو کا دن ہے. ہر شیعہ کا کلیجہ زخمی ہے، ہر شیعہ آج غم سے بے حال ہے، کیونکہ ان کا آقا و مولا خون میں جن کو نہلا دیا گیا، کہاں؟ مسجد میں. عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب کا دستور تھا کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا تھا کہ وہ اپنے کسی نہ کسی بچے کے گھر روزہ افطار کر دیتے. 18 رمضان کا روزہ علی ابن ابی طالب نے جناب کلثوم کے گھر پر افطار کیا. اور جناب کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے چہرے پہ آئی ہوئی زردی اور کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ دسترخوان پہ رکھ دیا. علی نے جناب کلثوم کی جانب دیکھ کر کہا بیٹا کیا تم جانتی نہیں ہو کہ علی نے کبھی بھی 2 سے زیادہ چیزوں سے افطار نہیں کیا، ایک چیز اٹھا لو. جناب کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نمک کو اٹھا لوں، لیکن میرے مولا نے اشارہ کیا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو. علی نے نمک اور جو کی روٹی سے روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد میرا آقا و مولا عبادت میں مشغول ہو گیا. جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اتنا مضطرب جو ہے وہ بابا کو نہیں دیکھا تھا. کبھی صحن خانہ میں جاتے، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے، کبھی اندر واپس آتے.
اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، آپ کو میں نے کبھی بھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کیوں اتنے مضطرب اور پریشان دکھائی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نور نظر تیرے باپ نے بڑی مہمات سر کی ہیں، بڑے بڑے شجاعوں کو قتل کیا ہے، کسی بھی مہم کسی بھی مارکے میں کبھی خوف طاری نہیں ہوا، مگر آج کی شب میرے لیے بہت بھاری ہے، کیونکہ آج میری ملاقات ہے اس پروردگار سے جو کل کا جہان کا مالک ہے، میری ملاقات ہے اس سے۔ اس کے بعد پھر آپ اندر جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ 19 رمضان المبارک صبح کے وقت نماز فجر ادا کرنے کے لیے میرے آقا و مولا گھر سے مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ شیر خدا کے گھر کا دروازہ اس نے جب امام کو جاتے ہوئے دیکھا تو کنڈی میرے آقا کے دامن میں الجھ گئی۔ میرے آقا نے اس اپنے دامن کو چھڑایا اور آگے بڑھے تو مرغابیاں جو گھر میں پلی ہوئی تھی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میرے آقا و مولا کے دامن کو تھام لیا، جیسے اپنی زبان میں فریاد کرنے لگی، مولا نہ جائیے، آقا نہ جائیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نوحہ کر رہی ہوں۔ آپ نے جناب ام کلثوم سے فرمایا، اے نور چشم، ان جانوروں کو ہمیشہ دانا و پانی دیتے رہنا، ان کے حال سے غافل نہ ہونا، یہ بے زبان ہے، اسیر ہے، اگر تم ان کی حفاظت نہ کر سکو، یہ کام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میرا سلام ہو اس کریم آقا، اس مہربان مولا پر، اس کریم آقا پر۔ آپ مسجد کی جانب روانہ ہوئے، گلدستہ آذان پر تشریف لائے، آذان دی، علی کی آذان پورے کوفے میں پھیلی، اللہ اکبر۔ جس نے یہ آذان سنی کہا آج علی کی آواز میں ایسا سوز ہے، ایسا درد تھا کہ زینب و کلثوم نے، علی کی بیٹیوں نے اپنے دلوں کو تھام لیا۔ ایک ایک گھر میں اذان کی آواز پہنچی، آپ محراب کی جانب تشریف لے جانے لگے تو دیکھا ابن ملجم جو سویا ہوا تھا، الٹا اوندھا سویا ہوا تھا، اس کو کہا اٹھ کر نماز پڑھ، اٹھ کر نماز پڑھ، اور مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھایا اور محراب کی جانب جا کر آپ نے نماز کی ادائیگی، نافلہ نماز کی ادائیگی شروع کی۔ آپ نے ابھی پہلی ہی رکعت میں سجدے میں سر رکھا تھا اور سر رکھا تھا کہ ابن ملجم کہ وہ زہر آلود تلوار کے جس میں وہ حلال زہر تھا کہ اگر پورے کوفے کو دے دیا جاتا تو وہ مر جاتا، پورا کوفہ اس کے اثر سے مر جاتا۔ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم نے علی کے سر پر ماری، سر دو شگافتہ ہو گیا اور علی سنبھل نہ سکے، زمین پر جھکتے گئے اور پھر علی کی صدا بلند ہوئی، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزت برب الکعبہ، خدا کے نام کے ساتھ، اے رسول خدا کے دین پر، خدا کے لیے رسول خدا کے دین پر، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے محراب سے تھوڑی سی خاک اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور پھر اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور دوبارہ مٹی میں پلٹائیں گے اور پھر دوبارہ اس مٹی سے نکالیں گے۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا، مولائے کائنات خون آلودہ ہو چکے تھے، ارے مسجد کے در آپس میں ٹکرانے لگے، ملائکہ آسمان پر محو گریہ و ماتم ہوئے، عالم میں اندھیرا چھا گیا، ہر محب علی کا کلیجہ زخمی، لوگ اپنے گھروں سے مسجد کی جانب بھاگ رہے تھے نوحہ کرتے ہوئے، ارے آسمان سے جبرائیل کے نوحے کی صدا بلند ہوئی، اتحدم واللہ ارکان الہدا،
خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے. ارے تقوی پرہیزگاری کی عظیم علامتیں تاریک ہو گئیں. ایمان اور ایقان کی محکم رسی ٹوٹ گئی. القتلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ارے نوحہ پڑھتے ہوئے جبرائیل زینب نے گھبرا کر دروازے پر آ کر کہا کوئی میرے بابا کی خبر لائے. ارے امام حسن اور حسین جب مسجد میں پہنچے تو بابا کو خون آلود دیکھا. حسن نے بابا کا سر زانو پر رکھا. علی نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا حسن نماز کو مکمل کرواؤ. حسن کھڑے ہوئے. علی کو سہارا حسین نے دیا. علی نے سہارے سے نماز پڑھی. حسن نے نماز کو اختتام کیا. ارے اصحاب روتے ہوئے علی کو گھر کی جانب لے کر چلے. گھر قریب آنے لگا. ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھول کر کہا حسن میرے قریب آؤ. حسن مجتبیٰ قریب آئے. بیٹا یہ جتنے اصحاب میرے ساتھ ہیں ان کو کہو کہ اب واپس چلے جائیں. بس علی کے بیٹے میرے ساتھ ہوں. اب میرے تمام بیٹے میرے ساتھ ہوں جو مجھے سہارا دے کر گھر لے جائیں. کیوں بابا؟ اصحاب غم میں تڑپ رہے. مولا کی حالت کو دیکھ کے اصحاب تڑپنے لگے کہ ہم کیسے آپ کو چھوڑ دیں. علی نے کہا نہیں حسن مجھے میری بیٹیاں دروازے پر کھڑی نہ ہوا کر رہی ہیں. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب کلثوم کے رونے کی آواز ان اصحاب کے کانوں میں جائے. یا علی یقیناً علی کی نظروں میں کوفہ کا منظر آ گیا ہوگا جب علی کی بیٹیاں رسیوں میں اسیر ارے اسی بازار سے گزاری جائیں گی. یا صاحب العصر والزمان آقا ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے. آقا گنہگار ہیں خطاکار ہیں. ہم ان آنسوؤں کو نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ یا فاطمۃ الزہرا یا حسن مجتبیٰ شہید کربلا زینب کلثوم یا مولا عباس علی کے بچوں کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. ارے شیعہ یتیم ہو گئے. شیعوں کا مددگار چلا گیا. یتیموں کا حال دیکھنے والا بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہر درد مند کی دوا علی ابن ابی طالب ہائے اس دنیا سے چلے گئے. شیعہ آج بھی مغموم ہیں ماتم کرتے ہیں. بار الہ آنسوں کے صدقے ہمارے قلب کو طاہر اور ہمارے نفس کو پاک کر دے. ہمارے کرداروں میں کردار حیدری دے دے. اے بار الہ میرے وقت کے امام کو اس نے ظہور دے دے. تمام مریضوں کو شفا دے دے. تمام مشکل میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اس وبا سے اس کل عالم بشریت سے دور فرما اور ہمیں جان سارا نے امام صاحب العصر و زمان میں شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور امام کو جلد از جلد اس نے ظہور عطا فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مسمع دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.